جس طرح مصائب اور مصیبتیں اور آزمائشیں پیغمبروں پر آئی ہیں، اس پر اتنی آزمائشیں تو اس کا اشر اشیر امت پر نہیں ہے۔ کیسی آزمائش؟ دیکھو کہ بیٹا ہے، اس کو ذبح کرو۔ اللہ نے اس آزمائش کے اندر، ویسے تو خلیل نہیں کہا نا، خلیل جگری دوست کو کہتے ہیں، گویا اللہ کے جگری دوست جناب سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ تفصیل کے ساتھ ہم 16 پارے میں، 19ویں پارے میں اور ہم 9ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ چوتھا قصہ جناب سیدنا الیاس علیہ السلام کا ہے، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بال نامی بت کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بال بکا نامی ایک شہر آباد تھا، جس کے آثار آج بھی شام کے شہر دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پھر 5ویں قصے میں جناب سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے جناب سیدنا لوط علیہ السلام کا ہے، جنہیں اردن کے اطراف میں سدوم ایک علاقہ تھا، وہاں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ مگر لوط علیہ السلام کی قوم بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے اور بہرے ہو چکے تھے، مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور بالآخر عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ رہتی دنیا تک وہاں جو ہے وہ نشان عبرت بن گیا۔ آج بھی ایک ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، یعنی مردار یعنی مردار دریا، وہ دریا جو مردار ہے، اور اس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں جناب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ وہاں کوئی چیز بھی نہیں اگتی، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس پانی کے اندر نہیں اگتی۔ چھٹا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ ہم سورۃ یونس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا، اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دے کر توبہ کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان گناہوں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کی گستاخیوں میں گھرا ہوا ہو، اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے، اللہ کی ذات توبہ اور استغفار کرنے کے استغفار پر جو ہے وہ معاف کرنے کے تو بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ معاف کر دیتی ہے۔ انبیاء کے ان قصوں کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے، اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب اور منصور ہیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ہماری مدد، ہماری نصرت، ہماری تائید اور ہماری قوت تو نیک لوگوں کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے۔ بھلے مومن تو رہیں، مومن ایماندار تو بنے، ہماری مدد انہی کے ساتھ ہے۔ سورت کے آخر میں اور پھر آگے یہ بھی فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہمارا لشکر ہی غالب ہے۔ سورت کے آخر میں آپ کو معاندین سے اعراض کرنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اگر یہ بدبخت آپ کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو آپ اعراض کریں ان سے۔ اور اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی سورت سورت صاد ہے، یہ مکی ہے۔ سورت صاد والقرآن ذی الذکر، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے، اور پھر یہ اس قسم میں 2 احتمال ہیں، یا تو قسم قرآن کے معجزے ہونے پر ہے، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو جو نازل کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر معجزے کی شکل میں ہے، امت کے لیے معجزے کی شکل میں ہے، یا پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ اس صورت کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں، انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عجیب بات ہے، انبیاء اور رسول جو ہیں وہ ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں،
وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال کافر هذا ساحر كذاب اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشيء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی ہمیں ڈرانے کے لیے آ جائے؟ اور یہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے تھے، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک ہی اللہ کافی ہے۔ کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد پہلی امتوں کے متکبرین اور مشرکین کے انجاموں کا ذکر ہے کہ جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے تھے۔ کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الیک اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ یہ ساری کی ساری قومیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون، قوم سمود، یہ ساری کے ساری کتنے بڑے بڑے لشکر، کتنے طاقتوں والے، کتنے مالوں والے، کتنی اولادوں والے، ساروں کے ساروں کو اللہ نے برباد اور تباہ کر دیا۔ گزشتہ قوموں کے متکبرین اور مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ صبر کریں، دوسری طرف سیدنا داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا اصبر علی ما یقولون، یہ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کیجیے۔ وذکر عبدنا داؤد ذا الایید، ہمارے بندے داؤد کو جو طاقت والا تھا اسے یاد کیجیے۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہری اور باطنی دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزے رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، نصف شب جو ہے سوتے اور نصف شب جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے، اللہ کے جلیل قدر نبی بھی تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا، زبان اور سحر تیری کر دینے والی آواز عطا ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکر کرنے والی زبان عطا کی تھی اور ایسی خوبصورت آواز عطا کی تھی، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ پرندے بھی اور چرندے بھی ان کی آواز سن کر آ کر بیٹھ جاتے تھے جب وہ کتاب داؤد کی تلاوت کیا کرتے تھے اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے۔ جب حمد باری تعالیٰ میں رتب اللسان ہوتے تھے تو پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کیا گیا، اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے بے پناہ سلطنت عطا فرمائی تھی، اور پھر ان کو پرندوں کی بولیاں دی تھیں، بولیاں سمجھائی تھیں، اور جب وہ ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا تو انہوں نے اس کی حاضری لی تھی۔ اور پھر چونٹی کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے۔ سورۃ 7 کے اندر تیسرا قصہ جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کا ہے۔ ابو ایوب نہیں، سیدنا ایوب، یہ بھی نبی ہیں اللہ کے۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کے پاس مالداری کی بہتات تھی، باغات اور حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں اور نوکر چاکر تھے اور کئی بیٹے تھے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ جاتا رہا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں ساری کی ساری ختم ہو گئی اور زمین بوس ہو گئیں، عزیز و اقارب نے تیور بدل لیے، اور پھر مالداری کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال لیے، خود تکلیف دہ بیماری مبتلا ہو گئے۔ بعض تفسیر میں یہ آتا ہے کہ یہ آزمائش اور مصیبت 18 سال تک رہی، مگر جناب سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ اس صورت میں مزید سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، یعقوب، اسماعیل، سیدنا یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر اور اللہ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ
قدر تفصیل سے مذکور ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں، کہ آپ لوگوں کو کیوں دعوت دیتے ہیں۔ قل ما اسالکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین، کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ یہاں سورۃ صاد ختم ہو جاتی ہے اور آگے سورۃ زمر جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ صاد کے بعد سورۃ زمر شروع ہو رہی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورۃ زمر مکی ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورت کا اصل موضوع اور مرکز جو ہے وہ عقید توحید ہے، کیونکہ مکی ہونے سے آپ کو خود سمجھ میں آ گیا کہ اس کے بھی بنیادی اور مرکزی جو مضامین ہیں وہی 3 ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اور پھر اگلی آیات کے اندر انداز بدل بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تقویری دلائل اور براہین قائم کیے گئے، اور شرکی پرزور جو ہے وہ تردید کی گئی ہے۔ الا للہ دین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ یہاں ایک قابل غور نکتہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریخ میں پیدا فرماتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 3 تاریخوں میں۔ یہ قرآن کا اعجاز علمی ہے کہ وہ ایک ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکے ہیں جس حقیقت کا حکماء اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی میں علم ہوا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں بچہ رہ رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریخیں اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اس بات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی ہے۔ فرمایا مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوں، اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکاء ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں۔ نہ آپس میں اتفاق، نہ محبت۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے، دوسرا بائیں جانب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے، ایک کھڑے ہونے کا تو دوسرا بیٹھنے کا حکم کرتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ وہ غلام کس کی مانے کس کی نہ مانے، اور موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک صرف ایک ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا لحاظ بھی رکھتا ہو اور اس کی قدر بھی کرتا ہو۔
یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان ہی کی امید ہوگی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلبی سکون اور راحت پر، یقیناً رافت پر، نرمی پر اور اس کی طرف سے سکون پر، اس کی طرف سے راحت پر یقیناً بادشاہ قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، اگر انسان ان نعمتوں کو سوچنا چاہے اور گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، اور ان نعمتوں کے عوض میں اگر یہ سوچے اللہ نے مجھے آنکھ کی نعمت دی، ہاتھ، پاؤں، سوچنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، پکڑنے کی صلاحیت، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے، اگر صرف انہی نعمتوں پر غور و فکر شروع کر دے اور پھر اس شخص کے ساتھ موازنہ کرے جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جس کے پاس دماغ نہیں ہے سوچنے کے لیے، ہاتھ ہیں کام نہیں کرتے، زبان ہے کام نہیں کرتی، کان ہے کام نہیں کرتے، آنکھیں ہیں کام نہیں کرتی، تو ساری زندگی انسان اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہے۔ کتنا بڑا رب کریم کا احسان ہے۔ تو قرآن کا بنیادی موضوع جو مختلف ترتیب کے اعتبار سے انداز سے بدل بدل کر انسانوں کو سلجھاتا ہے، سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کی مان لو، اللہ ایک ہے، اور اس کے انبیاء کی مان لو، اور آخرت کے احوال پر ایمان رکھو کہ صرف دنیا جو ہے یہ ایسا تھوڑی ہے کہ انسان جانوروں کی طرح کھانا ہے، پینا ہے اور مر جانا ہے، نہیں، بلکہ آخرت کے اندر اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اس لیے پہلے انبیاء کی قوموں کے تذکرے کیے، جو قومیں نافرمان تھیں اللہ نے برباد کیا، تباہ کیا ان کو، جو لوگ نیک تھے اور انبیاء اور اپنے رسولوں پر ایمان لے کر اللہ نے کامیاب کیا، ان کے تذکرے کیے، اور یہ تذکرے اور یہ تباہ و بربادیاں یہ اس بات کی طرف مشیر اور اشارہ کرتی ہیں کہ انسان غور و فکر کرے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے اندر بیان کیے گئے فرمودات، احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے جن کی وجہ سے پہلے قوموں پر عذاب آیا۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی برگاہ کے اندر قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائے، اور ہمیں اپنے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنے نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان المبارک کے ان روزوں کو اپنی برکات کے اندر شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔